تو قرآن حکیم کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو جرم کافر کرتے ہیں اگر وہی جرم مسلمان کریں تو ان پہ وہ چیزیں فٹ ہوں گی۔ اب یہ جو عبداللہ ابن عمر کا قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری سے کہ وہ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر لگاتے ہیں، تو بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ خوارج قرآن کی آیات جو کفر سے متعلق تھی وہ صحابہ پر لگاتے تھے، جبکہ صحابہ کرام وہ کفر نہیں کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں ان کی آپ نے تفریق کرنی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے کافر کہا اور قرآن کی کفر والی آیات ان کے اوپر فٹ کی، جبکہ حضرت علی نے کوئی ایسا جرم کیا ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تو خارجی ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ یہ خود ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو بھی ان کے فرقے کا بندہ بھی اگر ان کے فرقے کو چھوڑ جائے تو یہ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن میں آیت ہے بعد ذالک زنین، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہ نعوذ باللہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا تھا، لہٰذا جب ہمارے فرقے کو بھی چھوڑ جائے گا تو وہ ہمارے نزدیک گستاخ رسول ہوگا، تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ حلالی نہیں ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ تو پیدائشی طور پہ تو وہ بریلوی تھا، جب بریلویت کو چھوڑ گیا تو آپ نے اس پہ آؤٹ آف ویڈ لاک لگا دیا، اور جو پیدائشی دیوبندی اگر بریلوی ہو جائے تو اسے یہ حلالی مان لیتے ہیں۔ وہی پیدائشی دیوبندی تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک تھا۔ تو یہ آیات تو کافروں والی تھی، تو یہ تو آپ مسلمانوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہیں گے نہیں گستاخ کوئی بھی ہوگا ہم اسے وہی والی بات کر دیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں۔ اسی طریقے سے میلاد کے جلسوں کے اندر یہ اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ آیات تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر نبی کی اتباع کرو۔ تو یہ پھر مسلمانوں کو کیوں سنا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اصل اصول کی بات یہ ہے کہ نبی الاسلام کی اتباع ضروری ہے۔ تو ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جسے فٹ اسے گفٹ۔ جرم اگر کافر کرے گا یا مسلمان کرے گا، جو آیت اس جرم کی سزا سے متعلق ہے وہ اس کے اوپر فٹ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو فضیلت ہے وہ اگر ایک مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو ایک کافر کو بھی اس معاملے میں اپریشیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ان کا بالکل دھوکے بازی والا معاملہ۔ باقی رہ گیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کے بارے میں، تو بھئی یہی تو بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جو دین میں فرقے بناتے ہیں آپ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ کی ہی مثال پیش کرنی تھی نا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں تو فرقے نہیں بنے تھے آپ کی امت کے اندر، تو بتایا گیا کہ جس طرح یہود و نصارہ نے فرقے بنائے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں امپلائیڈ ہے کہ آپ کی امت بھی اگر یہی کام کرتی ہے تو وہ بھی اسی میں داخل ہے، اور وہ تو الگ سے آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ یہ تو مسلمانوں کے بارے میں آیت ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں تو اس آیت کے اوپر کون سا مسلمانوں نے عمل کر لیا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 یہ تو مسلمانوں کے بارے میں تھی کہ آپس میں فرقوں میں مت بٹو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب یہ بات کریں گے وہ کہیں گے جی نبی اسلام نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے۔ بھئی یہ تو آپ نے خبر دی تھی، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ فرقے بنانا، یہ تو خبر تھی۔ جس طرح صحیح مسلم میں خبر ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا چست لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی ہیں، یا لباس انہوں نے پہنا نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نبی اسلام ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو اس طرح کا چست لباس پہنائیں، یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں۔ اس طرح یہ خبر تھی کہ میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، ایک جماعت حق پہ ہوگی، فرقہ نہیں اسے کہا، طائفہ منصورہ کہا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں آپ اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت تھے، آج بھی وہی ہوگا جو نبی الاسلام ان کے صحابہ اور اہل بیت تھے۔ اگر نبی الاسلام ان کے صحابہ اور اہل بیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے تو ٹھیک ہے آپ یہی ہو جائیں، اور اگر وہ مسلم تھے جو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور نبی الاسلام کے لیے ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، تو آپ بھی مسلم کہلائیں اپنے آپ کو۔ بالکل سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی
ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو کوئی مصیبت اٹھانی پڑے. بالکل واضح قرآن و سنت کے دلائل ہیں. الحمدللہ آج جتنے سوال آئے تھے میں نے ایڈریس کر دیے. باقی اس سوال کے حوالے سے میں نے تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, مسئلہ 154. اس میں پھر شان نزول کا بھی بعض اوقات دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھنا ہے شان نزول کیا ہے. شان نزول کچھ بھی ہو, اینڈ رزلٹ تو وہی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ شان نزول میں الٹ بات ہوئی ہو. مثلا تیمم کی آیات کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سورۃ النساء میں, سورہ المائدہ میں واضح آ گیا کہ جب پانی نہ پاؤ, تم سفر کی حالت میں ہو, تو مٹی کے ذریعے تیمم کر سکتے ہو. اب اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایک انٹرسٹ کی چیز تو ہو سکتی ہے لیکن حکم نہیں بدلے گا. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ کا ہار گم گیا تھا ایک سفر کے دوران, اور وہاں پہ پانی اویلیبل نہیں تھا, قافلہ لیٹ ہو گیا, تو نبی علیہ السلام نے پہ یہ آیات نازل ہوئی کہ اب پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کے ذریعے وضو اور ایون غسل بھی اتارا جا سکتا ہے. اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. اب یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو, قرآن میں صرف وہ حکم تیمم کا پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے. شان نزول صرف انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے, اس سے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں بھی ایسے ہے. یعنی اگر آپ کا کوئی ٹریفک وارڈن غلطی کرنے کے اوپر چالان کر لے اور آپ کہہ نہیں مجھے پہلے بتاؤ کہ یہ سبز لائٹ اور سرخ لائٹ کا شان نزول کیا ہے, کہ کس کے دماغ میں کیا بات آئی, تو وارڈن کہے گا یہ کوئی بھی بات تھی, تم نے قانون توڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ بلڈ کا کلر ریڈ ہے, اس کی وجہ سے ریڈ کو خطرے کی علامت بتایا گیا کہ آپ نے گاڑی روک لینی ہے, اور گرینری جو ہے وہ جو درختوں کا رنگ ہے یہ گرین ہے, اس کی وجہ سے اس کا یہ سمبل کے طور پہ رکھا گیا کہ گرین لائٹ پہ آپ نے چلنا ہے. لیکن اس سے اینڈ رزلٹ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کا چلان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. آندھا کے لیے بھی کسی کو گرین یا ریڈ کی بیک گراؤنڈ نہ بھی پتا ہو تب بھی آپ نے حکم پہ چلنا, تو شان نزول سے کوئی فرق نہیں پڑا. اب رہ گیا کانٹیکسٹ. تو قرآن کا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کس اعتبار سے یہ بات ہے. مثلا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے نبی جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے, آپ سے معافی مانگتے, آپ اللہ کے حضور کی سفارش کرتے تو یہ اللہ کو غفور رحیم پاتے. اب یہ آیت ہوا ہے جس کو بریلوی خود جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں, نہ ان کو پھر شان نزول کا پتہ چلتا ہے, نہ کانٹیکسٹ کا, اور نہ یہ کہ یہ تو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو مسلمانوں کو یہ آیت کیوں سناتے ہیں کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو قبر رسول پہ حاضر ہو جاؤ. حالانکہ قبر رسول کا تو یہ ذکر ہی نہیں, قرآن میں واضح موجود ہے منافقین نے طاغوت سے فیصلہ کروایا تھا, اوپر سے کلمہ گو تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انہوں نے اپنی جو جانوں پہ ظلم کیا پہلے آپ سے آ کے معافی مانگے, پھر آپ ان کی سفارش کریں, پھر اللہ ان کو معاف کرے گا. انہوں نے طاغوت سے کیوں فیصلہ کروایا. پھر آیت یہ بھی نازل ہوئی کہ اے نبی فلا وربک, یہ تیرے رب ہونے کی مجھے قسم, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ مانے, اور جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے کے بارے میں. یہ تو ساری منافقین کے بارے میں باتیں نازل ہو رہی تھی, یا کمزور ایمان والے جو لوگ تھے ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی. تو آپ ہر مسلمان کے اوپر پکڑ کیسے لگاتے ہیں, اور ایون آپ اس کو اتنا ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں کہ قبر رسول پہ جا کے آپ سفارش کروائیں, اور وہ ابن کثیر سے ایک بے سند جعلی واقعہ پیش کرتے ہیں. اس میں میری پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, قبر رسول سے شفاعت, 100 سے زیادہ احادیث اور آیات کے حوالے ہیں, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, جس میں طارق جمیل صاحب نے بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا. شروع میں ہم نے ان کی ویڈیو بھی چلائی ہے, تھم نیل پہ بھی ان کی تصویر لگی. تو یہ تو پیش کرتے ہیں. تو کانٹیکسٹ تو قرآن کے اندر موجود ہے. تو قرآن کے کانٹیکسٹ میں تو واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جنہوں نے حرکت کی وہ کرنا. یہ تو نہیں کہ بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں حضور سے فیصلہ کروائیں گے. اگر اس کا یہی مطلب ہے تو پھر خلافت کا فیصلہ قبر رسول پہ جا کے ہونا چاہیے تھا. جنگ جمل اور صفین و نعمان کا فیصلہ قبر رسول پہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اگر ہر فیصلے میں انہیں کو حاکم ماننا ہے. پھر تو مولا علی کو حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس نہیں لگنا چاہیے تھا, بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ اپنے فیصلے جا کے قبر رسول سے کرواؤ. آج بھی ساری جوڈیشری بند کر دینی چاہیے, سعودیہ والوں کو تو بند کرنی چاہیے, قبر رسول سے جا کے فیصلے کروانے چاہیے. تو کیا بات کریں گے؟ نہیں وہ بات اور ہے, یہ بات اور. باتیں ہمیں اس زمانے کی سناتے ہیں, فیصلے آج کے بھی. صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ پھیرا, وہ ٹھیک ہوگی. اب اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص جس کی مدینہ شریف میں پنڈلی ٹوٹے تو وہ قبر رسول پہ جائے گا یا کسی آرتھوپیڈک کے پاس جائے گا؟ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے پنڈلی ٹھیک ہو جاتی ہے
تو ٹھیک ہے کوئی بریلوی قربانی کرے عالم دین اپنی ہڈی خود توڑے, ہم اسے قبر رسول پہ لے جاتے ہیں, ٹھیک کر کے بتائیں, وہ خود بھی مانے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. نبی اسلام کی مبارک زندگی ہے, اور اس کے ثبوت میں وہ صحیح بخاری کی حدیث 1010 نمبر حدیث, انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے, اور تو بارش نازل فرما دیتا تھا. ہم تیرے نبی کے چچا کو اب لے کے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے, اور بارش نازل ہو گئی. حضرت عمر کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ قبر رسول سے جا کے مانگنا ہے, اور یہ کہنا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی تو آپ علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تھے, تو یا رسول اللہ اپنا ہاتھ قبر مبارک سے باہر نکالے, ہم پیالہ لے کے آئے اس میں ہاتھ رکھتے. جو شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال کا چیپٹر جو فضائل درود ہے الگ سے چھپا ہوا تبلیغی جماعت کا, اور دعوت اسلامی کا فضائل سنت میں لکھا ہوا ہے شیخ احمد رفاعی کے بارے میں 550 سال بعد کے قبر رسول سے ہاتھ باہر نکال دیا نبی اسلام نے, سب جھوٹے واقعات. تو آپ یہ دیکھیں, البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کسی آیت کو جنرلائز کرتے کسی حوالے سے, پھر ہم اس کا جنرل معنی بھی لے سکتے ہیں. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس حاضر ہوئی, اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو ٹیٹو بنواتی ہیں, یہ جو گندواتی ہیں کھال کے اندر, یا دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے, یا چہرے کے بال نوچتی ہیں, یعنی یہ پلکنگ کرتی ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں کیوں نہ ایسی عورتوں پہ لعنت کروں جن عورتوں پر قرآن میں لعنت ہوئی بھی ہے. اب وہ عورت کوئی پاکستانی, انڈین یا بنگلہ دیش کی تو نہیں تھی, وہ کم از کم صحابیہ یا تابعیہ تو ہوگی. تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, قرآن میں تو کہیں یہ آیت نہیں موجود ہے کہ جو پلکنگ کرے یا دانتوں میں گیپ بنوائے یا ٹیٹو بنوائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو انہوں نے کہا تم قرآن کی آیت نہیں پڑھتی ہو سورۃ الحشر کی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول اللہ دیں اسے لے لو, اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. اچھا اب قرآن میں دیکھیں تو یہ کانٹیکسٹ ہے مال غنیمت کے بارے میں. جو لوگ مال غنیمت کے اعتبار سے نبی اسلام پر تان کرتے تھے یا دل میں کوئی ایسی بات پاتے تھے, تو اللہ نے پھر انہیں ڈانٹا کہ نبی اسلام کی مرضی ہے, جسے جتنا مرضی دیں. بعض اوقات آپ کمزور ایمان والے لوگوں کو زیادہ دیتے تھے دل جوئی کے لیے, تو جسے رسول اللہ دیں وہ لے لے, جس سے منع کر دیں رک جاؤ. اب یہ آیت تھی مال غنیمت کے بارے میں, لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اسے جنرلائز کیا کہ نبی اسلام نے دین کے طور پہ جو بھی ہمیں دیا ہے ہم اسے لیں. تو بات سمجھ آتی ہے, اس کا تعلق حضور کی زندگی یا غیر زندگی سے ہے بھی نہیں. واقعی حضور کے جانے کے بعد دین تو موجود ہے نا, نبی اسلام اپنی قبر مبارک میں اپنے ساتھ تو نہیں اپنا دین لے گئے. تو بات سمجھ بھی آتی ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ بخاری مسلم کی جو حدیث آگے چلتی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے اللہ کی اور اس کے رسول. پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی, تو میں نے اس لیے اسے اس کے ساتھ جوڑا. پھر اس نے کہا کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے, تو آپ نے کہا جاؤ دیکھو میری بیوی ایسا کرتی ہے. وہ گھر کے اندر گئی, واپس شرمندہ ہو کے لوٹی. اس نے کہا کہ آپ کی بیوی تو ایسا نہیں کرتی. تو آپ نے فرمایا اگر ایسا کرتی ہوتی پھر وہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور وہ میری بیوی ہو. اس طرح جنرلائز کر لیتے ہیں. اس طریقے سے یہ آیت ہے جو سورۃ البقرہ کی, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اب یہ قرآن میں تو آیت ہے جو لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوتے, اللہ نے انہیں کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو, کہ ہمیشہ کی کامیابیاں نہیں حاصل کر رہے. جہاد کے بارے میں جو ہے وہ تم کمزوری دکھا رہے ہو, یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جو ہے نہ کرنا, یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ نہ کرو. اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات ہے. لیکن ہم اسے جنرلائز کرتے ہیں خودکشی کے معنوں میں بھی, کہ جو اپنے آپ کو خود ہلاک کرے وہ بھی اس میں شامل ہے. سگریٹ پینا یہ اس کے اندر شامل ہے. زہر پی لینا یہ اس میں شامل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ خالد بن ولید والا واقعہ جعلی ہے بالکل, وہ تو منقطع اس کی روایت ہے مسند ابی جعلہ والی بھی اور باقی کتابوں کے اندر دلائل النبوہ کے اندر. مان ہی نہیں سکتے کہ یہ خالد بن ولید اس طرح کا خلاف شرع کام کریں گے. اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں. وہ آیات ہیں جن کے تحت پھر ہم اس طرح رزلٹ نکالتے ہیں. تو خوارج حضرت علی پر غلط فتویٰ لگاتے تھے. جہاں پہ فتویٰ ٹھیک لگتا ہے کسی کا کسی کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں, وہاں ہم یہ بات نہیں کریں گے. وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں, بس ہم صرف سمجھا ہی سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔